السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام علیکم. جی السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی کچھ پوچھ لیا جائے. جی اچھا منتشا بتائیں اخلاقیات سے متعلق کوئی حدیث سنائیں. جی ٹھیک ہے. سنائیے. اخلاقیات سے متعلق حدیث لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے. اچھا سائمہ آپ ایسی کوئی حدیث سنائیے گا جس میں جنت میں کون سا بدن اور کون سا جسم داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنة لا لحم نبت من سحت جو گوشت حرام مال سے پلا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. ماشاءاللہ. طاہرہ شیخ آپ بتائیے گا ایسی کوئی حدیث جس میں مالی عبادت کی ترغیب اور شوق دلایا گیا ہو. جی ایسی کوئی حدیث سنائیے جس میں مالی عبادت کی ترغیب اور شوق دلایا ہے. جی ہم بتائیں. جی آپ بتا دیجیے. انفقنا یبنا آدم منافق علیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم تو لوگوں پر خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا. ماشاءاللہ. اچھا ناہدہ تسنیم بہن. ناہدہ تسنیم جی یہ بتائیے آپ یہ حدیث کون سی حدیث ہے. حدیث نبوی ہے یا حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کسے کہتے ہیں. جس میں نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیا اسے کیا کہتے ہیں. سوری یہ حدیث نبوی ہے. جس میں اللہ کی طرف سے آیا ہو. اللہ کی طرف سے آیا ہو. نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اچھا یہ بتائیے یہ جو لوگ کہتے ہیں میں کس سے پوچھوں. روبینہ بیگم سے پوچھوں گا کہ یہ بتائیے یا انجم اپی سے پوچھوں گا کہ یہ بتائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے نبی کو نہیں مانتے تو نبی کو صحیح ماننے کا مطلب کیا ہے جو ہمیں جنت میں داخل کراتے ہیں. ایسی کوئی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا. من اطاعنی دخل الجنت. پیارے آقا نے فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا یہ ایسی اچھا والدین کے سلسلے میں والدین یعنی ماں اور باپ و ابا اور ابا اس کی فضیلت سے متعلق دو حدیثیں حبیبہ سنائیں. حبیبہ. سمیہ فاروق سنائیں. اسلام ماریہ سنائیں. لائبہ. مسکان. جی میں منتشا آپ سنائیں. منتشا. منتشا. میں سنا. انجم بہن آپ سنائیے. رجل ربی فی رجل والد. اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے. اور دوسری. الجنت تہا قدم بالامہات. الجنت تحت اقدام من امہات. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ناہدہ تسنیم آپ ذرا تلفظ کے صحیح تلفظ کے ساتھ سنائیے گا. ناہدہ تسنیم. جی یہی حدیث ہے آپ صحیح تلفظ.
الجنتु تحت اقدام محال ردوان ربی کی ردوان والی. راقیہ بانو آپ سنائیے، اخلاقیات سے متعلق کوئی حدیث سنائیے گا. میں سناؤں؟ جی سنائیے. اجتنبوا الغضب، غصے سے بچو. ماشاء اللہ. غصے کے اعتبار سے انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. سب سے بیسٹ کون سی ہے؟ سب سے بیسٹ بہت دیر میں آئے اور دیر سے غصہ آیا اور جلدی چلا جائے. اچھا نماز کے واجبات کتنے ہیں طاہرہ شیخ بتائیے گا. 11. کون کون سے سنائیے. جی کون کون سے کاؤنٹ کرائیے. نماز کے واجبات ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو کرنا پڑے. فرض نماز میں پہلی 2 رکعت میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں یا تمام نماز نفل ہو یا سنت ہو، سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کے برابر پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ کی سورت کو پہلے پڑھنا واجب ہے. قرات پھر رکوع پھر سجدہ کرنا، اس میں ترتیب رکھنا بھی واجب ہے. قوما کرنا، رکوع سے سیدھے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا. جلسہ کرنا، دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا. 7واں ہے تعدیل ارکان، مطلب رکوع سجدہ وغیرہ کو خوب اطمینان سے اچھی طرح کرنا. 8واں قاعدے اولا میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. 9واں دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا. 10واں لفظ سلام سے نماز ختم کرنا. 11 ہے وتر کی نماز میں جو ہم سورت پڑھتے ہیں اس کی تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہنا، یہ بھی واجب ہے. اور دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے. ماشاء اللہ. منتشا بتائیں تعدیل ارکان کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ ایک منٹ. جی میں بتاؤں؟ جی بتائیے. فرائض ہے نماز یہ کے نماز کے فرائض جن کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہو فرض ہے. ان کو نماز کا فرض ہے جو نماز میں ہونا ضروری ہے. اچھا اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 قیام یعنی کہ سیدھا کھڑا ہونا. نمبر 3 قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا. پڑھنے کے برابر بیٹھنا فرض ہے اور تشہد پڑھنا واجب ہے. اچھا بدر النساء آپ بتائیے گا مدینے کے کتنے نام ہیں؟ جی 2 نام ہے. کون کون سے؟ یسرا اور وادی نخلا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مدینے میں کون سے 2 مشہور قبیلے تھے، ان کے کیا نام تھے؟ حضرت. اچھا یہ بتائیں آپ نے کس غار میں پناہ لی تھی؟ غار ثور سے میں آپ کتنے دن تک ٹھہرے رہے اور کتنے دن کے بعد نکل کر مدینہ کی طرف روانہ؟ 3 دن تک ٹھہرے. اچھا مدینہ کتنی دور ہے مکہ سے؟ 450 کلومیٹر. وہ خوش نصیب صحابی بتائیے جن کے آپ مدینے میں مہمان بنے. ابو ایوب. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ. آپ کلاس شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو سوالات بہت ہوں گے، آپ کے وہ سوالات بھی حل کرنے ہیں. صدیق گئے وہی بولنے لگے. جی آپ کی 28 حدیثیں ہو گئی تھیں. آج ہم آپ کے سامنے 40 پوری کریں گے. سب سے پہلی حدیث جو اخلاقیات سے متعلق ہے، لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، رشتے ناطے کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ حدیث بخاری میں ہے اور حدیث نمبر ہے 5984 یعنی 5
1984 हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ते नाते को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आम तौर पर एक और ऐसी ही सेम एक हदीस और है जो आपने शायद पढ़ ली थी, वहां पर है कत्तातुन, ला यदखुल जन्नत कत्तातुन, के रिश्ते नाते को वो ला यदखुल जन्नत कत्तातुन, कत्तात के माने चुगलखोर के, चुगलखोर जन्नत में नहीं दाखिल होगा। और यहाँ पर है कातिउन, रिश्ते नातों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इबादत से मुताल्लिक एक हदीस है, हस्सिनू अम्वालकुम बिज़्ज़काती, स्वाद से है और बड़ा हा, हस्सिनू अम्वालकुम बिज़्ज़काती, प्यारे आका ने फरमाया तुम अपने मालों की ज़कात अदा करके हिफाजत किया करो, क्योंकि माल की ज़कात माल की हिफाजत का जरिया है। इसी तरीके से अखलाकियात से मुताल्लिक एक हदीस है, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, और वयदी ही भी पढ़ सकते हैं, वयदी या वयदी ही, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही वयदी, कामिल मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये अखलाकियत से मुताल्लिक है और बुखारी की आला दर्जे की हदीस है। इसी तरीके से इबादत से मुताल्लिक अद्दुआउ मुख्खुल इबादह या इबादती, अद्दुआउ मुख्खुल इबादह या अद्दुआउ मुख्खुल इबादती, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। तर्जुमा है, दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी कि मग़ज़ कहते हैं हर चीज का अच्छा हिस्सा, अच्छा पार्ट। तो दुआ जो है पूरी इबादतों में से सबसे अहम इबादत दुआ है। फरमाया दुआ मुख्खुल इबादह, दुआ इबादत का मग़ज़ है। मामला से मुताल्लिक एक हदीस और है और बहुत आला दर्जे की हदीस है। इसको समझने के लिए समझिएगा, मुस्तजाबुद दावत उस शख्स को कहते हैं, अल्लाह का वो नेक बंदा या नेक बंदी कहलाती हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेते हैं, क्योंकि अल्लाह के यहाँ उनका बहुत मर्तबा और मकाम और इज्जत हुआ करती है। उनको मुस्तजाबुद दावत कहते हैं। प्यारे आका ने फरमाया, अतिब मतअमका, अतिब मतअमका तकुन मुस्तजाबद दावती, अपने खाने को हलाल पाकीज़ा बना लो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। इसी तरीके से अखलाकियात से मुतालिक हदीस है, बहुत अच्छी आला दर्जे की हदीस है, और वो हदीस हमें समझना चाहिए। आज हम 9-10 बजे तक उठते हैं, क्योंकि रातों में 2-2 बजे तक बिला वजह जागते हैं, और बेबरकती हमारे साथ मुसल्लत हो गई है। क्योंकि प्यारे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत की रोजी की जो बरकत जो रखी है वो सुबह के वक्त में रखी है। इसलिए प्यारे आका ने फरमाया, अस्सुबहतु अस्सुबहतु तमनउर रिज़्क़, अस्सुबहतु तमनउर रिज़्क़, सुबह का सोना रोदी को रोक देता है, यानी रोदी की बेबरकती लाता है। रोदी में बरकत खत्म हो जाती है, तो सुबह का सोना रोदी को रोक देता है। तो ये हदीसें कितनी हो गई? 28 पहले हो गई। 29वें नंबर की हदीस मैंने बताई, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। 30वीं हदीस, हस्सिनू अम्वालकुम बिज़्ज़काती। और 31वीं मैंने बताई, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। 32वें नंबर की यानी 32, अद्दुआ मुख्खुल इबादा। 33, अतिब मतअमका तकुन मुस्तजाबद दावा। 34, अस्सुबहतु तमनउर रिज़्क़। 34 हो गई हैं। अब 6 हदीसें और हैं।
المؤمن مرآت المؤمن، مرآت کے معنی آتے ہیں مرر، آئینہ جس میں ہم چہرہ دیکھتے، تو فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، یہ اخلاقیات سے متعلق ہے، یہ معاشرت سے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یہاں تک حدیث پڑھی تھی لیکن اسی حدیث میں تھوڑا سا اضافہ، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ والطفوهم باہلہ، ایمان کے اعتبار سے کامل مومن وہ ہے جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہو۔ اسی طریقے سے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت سے متعلق حدیث فرمائی، احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند جگہیں بازار ہیں۔ المجاہد، یہ حدیث ہے 36، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، جو اپنے نفس سے لڑے اور اپنے نفس کو اللہ کی بندگی پر، رسول اللہ کی طریقوں پر آمادہ اور تیار کر لے، اصل میں مجاہد وہ ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اسی طریقے سے 37، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، جنت عائشہ سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو، اور آپ کے واسطے سے ایک ایک مومن مرد و عورت کو یہ بتایا گیا، کن فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو کأنک غریب، جیسے اجنبی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا راستہ چلنے والا مسافر رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی اعلیٰ حدیث ہے اخلاقیات سے متعلق، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اسی طریقے سے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں نے یہ حدیث اردو میں آپ کو سورہ ماعون میں بتائی تھی، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا، یتیم کے خرچوں کو اٹھانے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکس فنگر اور بیچ کی انگلی، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ یہ آپ کی 40 مکمل حدیثیں ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں نماز کے مسائل کی طرف، کہ نماز کے مسئلوں میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ نماز کے واجبات کیا ہیں۔ جب آپ نے واجبات یاد کر لیے تو اب بہت سارے مسئلے آپ خود بھی حل کر لیں گی۔ چنانچہ اب ہوتا ہے سجدہ سہو کے مسائل بتاتے ہیں آپ، یعنی سہو کے معنی آتے ہیں بھول جانے کے آتے ہیں، کوئی بھی مسٹیک ہو جائے، بھول جائے تو اس کو سہو کہتے ہیں عربی میں۔ کبھی نماز میں شیطان طرح طرح کے وسوسے، خیالات ڈال کر نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس غلطی کو درست کرنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے شریعت میں سجدے سہو کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھنے کو کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر
اس کو شبہ میں ڈالتا ہے، ڈاؤٹ کرتا ہے، شک میں ڈالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے والے کو پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہیں۔ لہذا پیارے آقا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اس طرح کی بات محسوس کرے تو آخر قاعدے میں تشہد پڑھ کر یعنی التحیات پڑھ کر دائنی طرف سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر کیا ہے دائنی طرف سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لیں۔ یہ ہے سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے یہ سمجھنا ہے۔ نمبر 1، نماز کے واجبات میں سے جو آپ نے پڑھے ان واجبات میں سے کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے، جیسے قاعدہ اولا چھوٹ جائے، الحمد شریف پڑھنا بھول جائیں تو، یا قومہ نہیں کریں یا جلسہ نہیں کیا، تو ایک تو یہ وجہ کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے۔ دوسری وجہ کسی واجب میں بھول سے تاخیر ہو جائے، یعنی اس کو ادا کرنے میں لیٹ ہو جائے، جیسے سورہ فاتحہ کو سورت کے بعد پڑھ لیں، یعنی کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو سورت کے بعد پڑھ لیا، یعنی حالانکہ کیا سورہ فاتحہ پہلے پڑھنی تھی اور سورت بعد میں پڑھنی تھی، اور ہم نے سورہ فاتحہ کو کب پڑھا؟ سورت کے بعد پڑھا، تو یہ تاخیر ہو گئی واجب کے پڑھنے میں۔ نمبر 3، کسی فرد میں بھول سے تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، جیسے قاعدہ اولا میں 3 یا 4 رکعت والی نماز میں تشہد کے بعد یعنی التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد تک درود پڑھنے سے یا پوری درود پڑھ لینے سے تیسری رکعت کا قیام جو کہ فرض تھا اس میں تاخیر ہو گئی۔ فرض اور واجب میں تاخیر سے اتنی تاخیر اور اتنی دیری مراد ہے کہ جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکے۔ نمبر 4، کسی فرض کو بھول سے دوبارہ ادا کر لے، یعنی فرض کو ڈبل کر لے، جو نماز کے 6 شرائط وہ فرائض نماز ارکان نماز بتائے تو ان میں ڈبل کر لے، مثلا 2 رکوع کر لے یا 3 سجدے کر لے، یا کوئی واجب کو ڈبل کر لے، فرض کو ڈبل کر لے یا واجب کو ڈبل کر لے۔ یہ 4 وجہ ہیں جن 4 وجہوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب مسئلے سمجھ لیے گا، کوئی فرض بھولے سے بھی چھوٹے گا، فرض یعنی جسے ارکان نماز کہتے ہیں جو 6 ہیں، اگر کوئی فرض بھولے سے بھی چھوٹے گا تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا، کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز لوٹانا ضروری ہے، سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا۔ کوئی سنت یا مستحب چھوٹ جائے تو نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مثلا آپ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ پائیں، ایک بھی مرتبہ نہیں پڑھا، رکوع سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھ پائیں، یا آپ نے التحیات پڑھنے کے بعد جو ہے درود شریف یا دعائے معصورہ نہیں پڑھی تو نماز ہو گئی، بھول کر سنت کے چھوٹ جانے سے نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا۔ فرض، واجب، سنت اور نفل نمازوں میں سے کسی بھی نماز میں سجدہ سہو کو واجب کرنے والی کوئی چیز پائی جائے گی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ یعنی یہ بتانا میں کہ سجدہ سہو صرف فرض نماز میں نہیں بلکہ فرض نماز میں جن وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے وہی وجہیں سنت نماز میں، نفل نماز میں، واجب نماز میں بھی پائی جائیں گی تو ابھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مسئلہ یہ سمجھیں، اگر کوئی عورت ہے ان کو نماز کی تعداد، نماز کی رکعتوں کی گنتی میں شک اور ڈاؤٹ ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا انہوں نے کتنی رکعتیں پڑھ لی، تو اب اس کی 3 شکلیں ہیں۔ جن خاتون کو شک ہو رہا ہے اور ان کو شک ہمیشہ نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھار ہوتا ہے اور شک کی ان کی عادت نہیں ہے، کبھی موقع 1 2 مہینوں میں ایسا موقع ہوتا ہے کہ شک ہو جاتا ہے کہ 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں نماز کو توڑ دیں یا بیٹھ کر سلام پھیر دیں، دوبارہ نماز ادا کریں۔
ان کے لیے تو یہ کہ جن کو کبھی کبھی شک ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے، ان کی عادت نہیں ہے، ان کو کبھی شک ہو جائے نماز کی رکعتوں کے بارے میں، تو بہتر یہ کہ نماز کو توڑ دے۔ اب نماز کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ یہاں پر ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز کو توڑنے کا طریقہ ہے۔ یا یہ ہے کہ بیٹھ کر تحیات میں بیٹھ کر دونوں طرف سلام پھیر لیں، یہ بھی نماز کو توڑنے کا طریقہ ہے، اور دوبارہ سے نماز پڑھیں، تب جبکہ شک ہو رہا ہے، اور شک پہلی مرتبہ ہوا ہے، عادت نہیں تھی تو۔ دوسری شکل یہ کہ بار بار شک کی نوبت آتی ہے، یعنی بار بار شک ہوتا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، دل زیادہ کس طرف جا رہا ہے، جسے غالب گمان کہتے ہیں۔ دل زیادہ جس طرف جائے اسے غالب گمان کہتے ہیں، اس پر عمل کریں، یعنی جتنی رکعت پڑھنے کا زیادہ گمان، زیادہ دل کہے، زیادہ سوچ آ رہی ہو، اتنی رکعت کو کاؤنٹ کریں، شمار کر کے نماز پوری کر لیں، اور اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو واجب بھی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے، غالب گمان دیکھنا پڑے گا۔ تیسری شکل یہ کہ بار بار شک کی نوبت آتی ہے، اور کسی بھی عدد کے بارے میں کہیں بھی کوئی بھی دو چیزیں آ رہی ہیں شک میں، کہ 2 پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں، اور دونوں کی طرف میں کیا ہے، ذہن کم زیادہ نہیں ہے بلکہ دونوں ہی طرف برابر ہے، کہیں غالب گمان ہے ہی نہیں، تو اب ایسی صورت میں کم عدد اور کم رکعت کی طرف جو ذہن جا رہا اس کو لے کر نماز پوری کر لے، اور آگے کی ہر رکعت میں قاعدہ کریں، اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اسی طریقے نماز کے بعد رکعتوں کی تعداد میں شک ہو کہ میں نے 2 پڑھی ہیں 3 پڑھی، نماز آپ نے مکمل پڑھ لی، پھر اس کے بعد شک ہو رہا ہے، تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں البتہ نماز کے بعد اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی میں نے 4 رکعت نہیں 3 رکعت پڑھی تھی، تو نماز دوبارہ لوٹانا ضروری ہوگا، لیکن اگر شک ہو رہا ہے تو نماز کا لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ہے نماز کے دوران کسی فکر میں یا خیال میں ایسی کھو گئیں کہ اس کی وجہ سے کسی فرض یا واجب کی ادائیگی میں ایک رکن کے بقدر تاخیر ہو گئی، تو ان پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ مثلا آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی تھی، پہلی رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی، تو کچھ دیر تک کوئی بات سوچتی رہی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، تو سورہ فاتحہ چونکہ دوسری رکعت میں واجب تھا، اس واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ تو مسائل تھے انصاف سے متعلق۔ دین کے مشہور 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ تھا معاملات تھے۔ معاملات کا معاملہ کیسے، کس کے ساتھ کیا کیا جائے، تو معاملات کے بارے میں فرمایا سب کے ساتھ انصاف اور رواداری کا معاملہ، یعنی اچھا سلوک کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم۔ اسلام میں ہر ایک کے ساتھ انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیا، اور نا انصافی سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو اور احسان کرو، اور پھر عجیب اسلام میں یہ تعلیمات ہیں کہ اسلام نے اپنوں کے ہی ساتھ انصاف اور احسان کا معاملہ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ جو دشمن ہیں ان دشمنوں کے حق میں بھی عدل و انصاف ہی کی تاکید دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، دیکھو کسی قوم کی دشمنی اور عداوت اور جیلسی اور حسد تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے، تیار نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو، تو تم انصاف سے کام لو۔ یہی طریقہ تقوی کا ہے اور زیادہ اللہ کے قریب لانے کا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں جو ہے انصاف کے پہلو پر قائم رہنا چاہیے۔ پیارے آقا نے جو ہمیں کیا، جب بھی ہم کسی کو دیں یا کسی سے کوئی چیز لیں تو اس میں انصاف، رواداری اور احسان اور اچھا معاملہ کرنے کا پہلو ہونا چاہیے۔ یہ معاملات ہیں جس کے ہمیں اسلام نے نصیحت کی ہے اور تعلیم دی ہے۔ آپ کی کلاس پوری ہوئی اور میں نے سیرت کا حصہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں انشاءاللہ سیرت کو اگلی کلاس میں پڑھاؤں گا۔
जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी इतनी लेट क्यों भेजते हो आप लिंक? नींद आती है हमें। नींद आती है तो एक आध नींद ले ली, एक आध नींद का मतलब क्या हो गया दौर? असल में साइमा हम फारिग नहीं बैठे होते, आपसे पहले जो फर्स्ट जो बैच होता है ना उसमें होते हैं, तो तुम नींद आया करो उस बैच में आ जाओ तुम। क्या है पढ़ना क्या? जी साइमा सुन लिया आपने? जी जी। अच्छा, और पूछे मंतशा, कुछ पूछना है? नहीं। जी मुफ्ती साहब जी मैंने सवाल किया था आपको, बता दीजिए अब। कौन सा सवाल किया था आपने? जी वो आपके नंबर पे पर्सनल लिंक पे? भेजा था। पर्सनल पे किया था? जी जी जी। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वो वालेकुम एक मुफ्ती पर्सन साहब। है, हुजूर पाक का वालेकुम नाम लिखना है। सलाम। ओ तायरा शेख आपका भी पड़ा हुआ है। जो बोल रही हूँ। जी अच्छा मैं आज आज आज, आज दे दूँ, यहाँ से जाते ही फौरन देता हूँ जवाब इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब पूछना था कि वजू की जो दुआ है वो बाथरूम में पढ़ सकते हैं? हाँ, अगर बाथरूम अगर आपका क्लियर है, साफ रहता है, क्लीन रहता है एकदम, वो लगा हुए हैं टाइल वगैरह या वो, तो पढ़ सकते हैं। गंदी और जगह कपड़े पहनने की दुआ? कपड़े पहनने की दुआ जो है, अगर सत्र खुला हुआ है तो दिली दिल में पढ़े, और अगर सत्र नहीं खुला हुआ है तो पढ़ सकते हैं। नहीं, जैसे मुफ्ती बाथरूम साहब वगैरह में पढ़ सकते हैं कपड़े पहनते वक्त? जी बाथरूम वगैरह में पढ़ सकते हैं कपड़े पहनते वक्त? कपड़े पहनते वक्त बाथरूम, मैंने यही तो बताया, दो चीजें इसमें समझ लीजिए ताहिरा शेख। एक तो ये कि गंदी जगह पर भी कोई दुआ या कोई सूरत नहीं पढ़नी है। इसी तरीके से जब हम बेसतरी के हालत में हो, नंगे हो, तब भी नहीं पढ़ना। अगर पढ़ेंगे तो उस वक्त दिली दिल में पढ़े, जबान से नहीं। अच्छा, मुफ्ती साहब आपने एक बात आपने जो सवाल किया वैद बाथरूम में अगर आपका स्क्रीन है बाथरूम तो पढ़ सकते हैं। और आपने कहा कपड़े पहनते वक्त, तो ये कहा जाएगा कपड़े किस अंदाज में पहने, पहले एक दोनों पहन लें, या एक वो हिस्सा नीचे का जो सत्र है वो पहनने के बाद फिर उसके बाद पढ़ लें। मुफ्ती साहब साहब जो बैतुल खला में जाने की दुआ है, अगर वो जाने से पहले भूल जाए पढ़ना, तो बैतुल खला में नहीं पढ़ सकते ना? नहीं नहीं या नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ना तो दिली दिल में पढ़ो, जबान से हरगिज नहीं। मुफ्ती अच्छा। साहब जी इस्लाम मारिया जो जी। जी जी कहें। मैं अंजुम बोल रही जी बेन अंजुम। मतलब जो कपड़े पहनने की दुआ है, अगर हमारा मतलब बाथरूम अटैच है तो पढ़ सकते हैं। जैसे उसे हाँ कभी कभी यूज करते हैं, वो जो है ना, मतलब एक हमारा जो है इंडियन है वो वैसे ही उसके वेस्टर्न है, उसमें अटैच है, उसमें जी। बाई चांस कोई आ जाता तो यूज करते, वरना नहीं यूज करते उसको। अगर अटैच बाथरूम है और वो बिल्कुल वो सीट उसकी ढकी रहती है, ये बिल्कुल क्लीन साफ रहती है और कभी कभी हाँ यूज होती है, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक। और एक चीज और कंफर्म करना था मुफ्ती साहब, अगर जो हमें जी अभी अंजुम भाई का बहन का पूरा हो जाए, मुस्कान बहन फिर आप पूछ लीजिएगा। जी हाँ, क्या कह रही है अंजुम बहन? जैसे कभी ऐसी कोई नौबत आ जाए जो हमें इशारे से नमाज पढ़ना हो, जी जी तो एक क्लास में आप प्लीज वो भी बता दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं आपको सब बताऊं इंशाल्लाह। वो भी मेरे कोर्स में शामिल है। और ये जो हदीस आपने पढ़ाई है, इसको आप एक जैसे नोट्स बनाकर हाँ वो इंशाल्लाह मैं मैं एक लिख कर आपके पास सेंड करूंगा आज। आज नहीं ठीक है, कल वो जज़ाकल्लाह खैर। जी मान मुस्कान। लीजिए इरादा किया कि हमें 41 यासीन करवानी है अपने घर में, ठीक जी है, और मतलब काफी हमने इरादा किया कि हमें पूरी 41 यासीन करवानी है अपने घर में, जी और जी हमें काफी दिन हो गए इरादा किए हुए, तो हम एक ही दिन में करवाएं या फिर 3-4 दिन में खुद ही कर सकते हैं? इरादा ही तो किया था आपने, मन्नत तो नहीं मांगी थी। नहीं। तो फिर कोई बात नहीं, तो आप जब चाहे सहूलत के साथ पढ़ लें या पढ़वा लें। अच्छा ओके। जी पहले इल्म नहीं था, अभी नमाज के वाजिब छूटते थे, अभी बाद में फिर पता चल गया कि ये वाजिब के बगैर नमाज नहीं होगी, तो फिर इतने दिन जो नमाजें बगैर वाजिब के पढ़ी उसका क्या? अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो? हाँ मतलब एक दो वाजिब छूट जाते थे, अब पता चला कि ये
جیسے کہ ابھی ہم رکوع سجدہ جلد بازی میں کرتے تھے، ایسے بہت واجب چھوٹ جاتے تھے، لیکن اب پتہ چلا ہے تو ابھی اتنے دن کا کیا کریں؟ اب اتنے دن کی نمازیں جو ہو گئی ہیں، دیکھیے واجب کے چھوٹ جانے پہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز لوٹانا پڑتی ہے، لیکن کب تک؟ جب تک نماز کا وقت ہے، اور اگر نماز کا وقت نکل گیا تو اب نماز ہو گئی، اللہ سے معافی مانگے بس۔ سمجھ میں آ گیا اسلام ماریہ؟ جی سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ جی جی اچھا میرا بھی ہاں جی جی کہیے۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ اب ہم جلدی بازی میں نماز پڑھ لی اور ایسے دل کو لگ رہا ہے کہ کچھ چھوٹ گیا ہو اور کوئی غلطی نہ ہو، اس لیے لاسٹ میں ایسے ہی دل سے سجدہ صاحب کر لیا تو سجدہ سو کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے سجدہ سہو کر لیا حالانکہ اس سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی تھی جس سے سجدہ سہو واجب تھا، لیکن اس نے اپنے گمان میں سمجھ کے کر لیا، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہمیشہ بغیر غلطی کے سجدہ سہو نہیں کرنا ہے، یعنی کوئی غلطی ہوئی جیسے کہ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ پائے، ہم نے سوچا کہ چلو سجدہ سہو کر لیتے ہیں، حالانکہ سجدہ سہو نہیں تھا، اب کر لیا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ مفتی صاحب جی مفتی صاحب، یہ نماز کے فرض میں آیا تھا کہ قاعدے آخرہ میں تشہد پڑھنے کے برابر بیٹھنا ہے، اور واجب میں آیا تھا کہ قاعدے اولا میں، تو دونوں میں بیٹھنا ہے۔ ہاں بیٹھنا دونوں میں ہے، بیٹھنا دونوں میں، اور دونوں میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، واجب، اور دونوں میں قاعدہ آخرہ اور قاعدہ اولا دونوں میں تشہد کے برابر بیٹھنا بھی ہے۔ جی جی ایک میں فرض ہے، ایک میں واجب ہے۔ جی جی۔ اور اچھا مفتی صاحب آج سے پہلے کی نماز میں تو ہم لوگ رکتے ہی نہیں تھے تشہد کے برابر۔ اچھا نہیں، دیکھیے 2 چیزیں ہیں بہن، آپ نے سمجھا نہیں؟ نائدہ تسلیم میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ سنیے گا کہ اگر 2 چیزیں، اگر ہم اتحیات قاعدے اولا میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ہم نے اتحیات نہیں پڑھی لیکن اتنی دیر تک بیٹھ رہے، تب بھی ہمیں آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک واجب چھوٹ گیا، یعنی اتحیات نہ پڑھنا۔ اور اگر ہم دوسری رکعت میں بالکل ہی نہیں بیٹھے بلکہ تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب ایسی صورت میں 2 واجب چھوٹے، ایک اتحیات کا پڑھنا بھی چھوٹا، ایک اتحیات کے بقدر بیٹھنا بھی چھوٹا۔ میں نہیں سمجھ پا رہی مفتی صاحب، تشہد پڑھ کے پھر تشہد پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر رکنا ہے؟ نہیں، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تشہد کے بعد تو تھوڑی سی دیر بھی اگر آپ رکی رہی تو یہ تیسری رکعت کا جو قیام فرض ہے نا، اس میں تاخیر ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ تشہد پڑھنے کے برابر بیٹھنا۔ ہاں یہی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، کوئی بندہ ایسا ہے کہ اگر اس کو اتحیات یاد نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اتحیات کے بقدر بیٹھ جائے، اور اب اس کی صورت میں ایک اس کا وہ چھوٹے گا، ایک واجب چھوٹے گا۔ جی سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اتحیات پڑھ کے پھر اتنا دیر جتنا دیر وہ پڑھے ہیں اتنا دیر بیٹھنا ہے، مجھے تب سے لگ رہا تھا کہ میں یہ فرض اور واجب چھوڑ دیا۔ ورنہ تو ابھی میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا نائدہ تسنیم، آپ نے وہ سمجھا نہیں سمجھا کہ اگر کوئی قاعدہ اولا میں یعنی 2 رکعات پر اتحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لے تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، یا اتنی دیر تک وہ رکا رہے تو اب کیا ہے، ایک تیسری رکعت کا جو قیام جو تھا یعنی کھڑے ہونا جو فرض تھا اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے گی۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ آپ مطمئن ہو گئی؟ میں جی اور آپ لوگوں میں سے نماز کے مسئلے بہت اچھی طریقے